ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لو مسلمان ہے، چند عبادات کرو مسلمان ہے۔ اسلام کو اس سے ہٹ کر ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ معاملات کے اندر درستگی بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک آنے والے تمام مسائلوں کا حل اسلام دکھاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کی شادی بیاہ لے لو، موت میت لے لو، کہ تمام اسلام کے خلاف ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان کے یہاں شادی ہوتی ہے، وہ شادی ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کی شادی دیکھ لو، شادی نہیں وہ بربادی کہلاتی ہے۔ ایک انسان، غریب سے غریب انسان اگر شادی کرتا ہے تو کم سے کم 1,00,000 روپے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کم سے کم 1,00,000 روپے ہوں گے تو اس کے گھر میں اس کی بچی ودا ہو سکتی ہے۔ یہ آج ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ الدین یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اوپر غور و فکر کرے، اچھے اچھے دیندار، نمازی ہے، حاجی ہے، دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے یہاں کی شادی دیکھ لو سنت طریقے کے خلاف ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شادی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں لگتا، 1 روپیہ بھی اس میں خرچہ نہیں لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، تو ان کے کرتے پر زعفران کے داغ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ داغ کیسا ہے؟ کہنے لگے میری شادی تھی۔ تو اب میرے عزیز ساتھیوں بتائیے، ایک صحابی کی شادی ہوئی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ہے، جب ہم لوگ شادی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس کو فرض جانتے ہیں کہ پورے خاندان والوں کو اس کی خبر دینا ضروری ہے، پورے گاؤں والوں کو، پورے محلے والوں کو اس کی خبر دینا ضروری ہے، اور پورے گاؤں والوں کو، محلے والوں کو دعوت میں بلانا ضروری ہے، بارات میں لے جانا ضروری ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ شریعت میں جہیز نہیں ہے، ولیمہ ہے تو استعداد کے بقدر ہے۔ ایک انسان صرف 4 آدمیوں کو بلا کر اگر کھانا کھلا دے، یہ ہوگا ولیمہ۔ 2 انسانوں کو بلا کر گھر میں بٹھا کر اگر کھانا کھلا دے، یہ ہوگا ولیمہ۔ ولیمہ کرنے کے لیے 100، 200، 500 لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استعداد کے بقدر اگر بلا کر کھانا کھلا لیتا ہے تو ہو جاتا ہے ولیمہ۔ شریعت کے اندر جہیز نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، جب بڑے ہو گئے، نکاح کا وقت ہو گیا، شادی کا وقت ہو گیا، اب ان کے پاس زندگی گزارنے کے ضروری سامان نہیں تھے، تو شریعت کے اندر جہیز نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے شریعت میں جہیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ آپ ایک صاحبزادی کو جہیز دیتے اور باقی 3 کو نہیں دیتے کیا؟ ضرور دیتے، تو وہ جہیز نہیں تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے اندر جہیز نہیں ہے، ولیمہ ہے تو بقدر استعداد ہے، لڑکیوں کا کھانا نہیں ہے، بارات نہیں ہے۔ اب بتاؤ، بارات میں 2 گاڑی، 3 گاڑی، 4 گاڑی ہماری نکلتی ہیں، اس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اور جہاں پر بارات ٹھہرتی ہے، جہاں بارات جاتی ہے، تو لڑکی والوں کے یہاں ان سب کا کھانے کھلانے کی ذمہ داری الگ، ان کا خرچہ الگ۔ میرا عزیز ساتھیوں، شادی بیاہ کو ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے، حد سے زیادہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ تو اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم شادی بیاہ کو سنت طریقے کے مطابق کریں گے۔ کیا تحریک چلتی ہے بھائی؟ بولو، غریب لڑکیوں کی کیا کرو؟ شادی کراؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000 کا خرچہ آئے گا، اور یہ پوری ایک تحریک چلتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے برعکس اگر ہم یہ سوچیں کہ شادی بیاہ کے اندر جو خرچہ آ رہا ہے اس خرچے کو ختم کر دیا جائے، یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم سب مل کر اس بات کا عہد لیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہاں پر لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی تو اس کے اندر ہم یہ تمام جو خرافات ہے ان کو ہم نہیں کریں گے، بارات کا سسٹم نہیں رکھیں گے، 2-4 لوگ چلے جائیں لڑکی کے یہاں، لڑکی والوں کے یہاں بھی بوجھ نہیں، جہیز لڑکی والے بھی یہ سوچے کہ ہمیں جہیز دینا نہیں ہے، اور لڑکے والے بھی یہ عہد کر لیں کہ ہمیں جہیز لینا نہیں ہے۔ نقصانات بہت ہیں۔ اگر ایک طرف ہم یہ سوچ رہے کہ اگر ہم لڑکی کو جہیز نہیں دیں گے تو یہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہے، تو میرا عزیز ساتھیوں، نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب لڑکی کو جہیز دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد وراثت میں جب حصہ تقسیم کیا جاتا ہے تو معاملہ کیا پیش آتا ہے؟ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شادی کرا دی ہے، آپ کا وراثت میں کوئی حق نہیں۔ شادی تو بھائی کی بھی ہوئی ہے، ماں باپ کی جائیداد سے،
لیکن بھائی کیا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی شادی کرا دی ہے، اس لیے وراثت میں آپ کا کیا ہے، حصہ نہیں ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، اور جو جہیز دیتے ہیں ہم لوگ، چاہے رقم دو، سونا دو یا اشیاء دو، زندگی گزارنے کے ضروری سامان دو، تو بتاؤ وہ لڑکی کے کام میں آتا ہے یا لڑکے کے کام میں آتا ہے؟ بولو بھائی، لڑکی کے کوئی کام میں نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ پوری ذمہ داری تو لڑکے کے سر پر ہے۔ گھر کی تمام ضروریاتی جو چیزیں ہیں اس کو خریدنا، اس کو لانا اور لڑکی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی، لڑکے کے ذمہ ہے یا لڑکی کے ذمہ ہے؟ لڑکے کے ذمہ ہے نا۔ لیکن ہم نے لڑکے کے ذمہ جو چیزیں تھی اس کو اٹھا کر لڑکی کے ذمہ لگا دیا۔ ایک غریب باپ ہے، مزدوری کرتا ہے، ہم نے اس غریب اور کمزور باپ کے ذمہ لگا دیا ہے ایک جوان کی ذمہ داری کو۔ ساتھیوں، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی رونے دھونے والی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں جہیز قطعی طور پر ہے نہیں، ہم نے لاد دیا اس کو اپنے سر پر۔ برات شریعت میں نہیں ہے، ولیمہ بھی ہے تو استعداد کے بقدر۔ ایک غریب کے یہاں شادی ہو رہی ہے، لڑکا مزدور ہے، لیکن جب شادی قریب آتی ہے تو اس کی جو ہے آدھی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ شادی پر لگ جاتا ہے، آدھی زندگی کا سرمایہ شادی پر لگ جاتا ہے۔ اس کے شادی پوری ہونے کے بعد اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا ہے، قرض لیا جاتا ہے، زمینیں بیچی جاتی ہے، مکان بیچے جاتے ہیں، دکانیں بیچی جاتی ہیں، اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس صورت میں جب شادی ہو جاتی ہے، 2 دن 4 دن بیت جاتے ہیں، اس کے بعد گھر کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کو کوستا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، کس بات کو لے کر؟ تنگ دستی کو لے کر۔ کیوں کہ جتنا سرمایہ کمایا تھا وہ سب کہاں برباد کر دیا؟ شادی بیاہ میں ہم نے برباد کر دیا۔ تو اب گھر کے اندر کیا ہے؟ فساد ہے، جھگڑا ہے، اور فاقے کشی الگ ہے، مزدوری انسان ہے، پریشانی الگ ہے۔ وہی سرمایہ اگر اپنے کاروبار میں لگاتا، دیگر چیزوں میں لگاتا، وہ پیسوں سے پیسہ بناتا، تنگ دستی اس کی ختم ہوتی، پریشانی اس کے پاس ختم ہوتی، اس کے پاس جب مال بڑھتا تو مسجد میں دینے والا بنتا، مدرسے میں دینے والا بنتا، غریبوں کی مدد کرنے والا بنتا۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنا سرمایہ صحیح جگہ لگانے کے بجائے ہم نے غلط جگہ لگانا شروع کر دیا۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ شادی بیاہ کے اندر 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر بولو بھائی، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں کیا چیز ضروری ہے؟ ایجاب و قبول۔ لڑکا پرانے کپڑے میں ہے، لڑکی پرانے کپڑے میں ہے، قاضی نے کہہ دیا کیا آپ اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے کہہ دیا ہاں۔ لڑکے سے پوچھ لیا کیا تجھے نکاح قبول ہے؟ اس نے کہہ دیا ہاں۔ نکاح کیا ہوا؟ ہو گیا۔ اس کے علاوہ شادی سے پہلے جتنی رسومات ہوتی ہے وہ تمام کے تمام فضول ہے، سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہے۔ اور شادیوں میں جتنی بھی رسومات ہوتی ہے وہ تمام کی تمام فضول ہے، سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں غریبوں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے اور اپنے سرمایہ کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کو سنت طریقے کے مطابق ادا کریں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہاں کی بہت سی خرافات ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رہبر اور رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری تمام پریشانیاں، تمام الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا